میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں اور ایک سوال کر رہا ہوں. آپ نے سوال مجھ سے کیا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ مکے کے پہاڑ اتنے بنجر اور ویران کیوں ہیں؟ واہ, کالے کالے, وحشت, ان کو دیکھ کر وحشت ہوتی ہے. مکہ جانے کا مقصد عمرہ یا حج؟ آپ آ جائیں اہل جہالت میں. اہل جہالت میں کفار کیا کرتے تھے؟ اسی خانہ کعبۃ اللہ شریف میں بتوں کی تجارت ہوتی تھی, بتوں کو بیچتے تھے. خوبصورت بت, یہ مال کا بت, یہ حسن کا بت, یہ دیوی کا بت, یہ عورت کا بت, یہ مرد کا بت. ٹھیک, ایک میلہ سجایا جاتا تھا جس کو عکاس کا میلہ کہا جاتا تھا. What is the reason for celebrating that میلہ? To create attraction of all over the world, لوگوں کو اٹریکشن دینا کہ یار ایک میلہ ہوتا ہے اس چٹیل میدان رہسیرا ریگستان میں, لیکن میلہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. واہ, اس خوبصورت میلے میں چلو. اور بکتا کیا ہے؟ اور ان کا خدا بک رہا ہے, ان کی کمیونٹی وہ چل رہی تھی, ان کی فائنینشل وہ ساری وہاں چل رہی تھی فائنینس. آج اب آپ آ جائیں, مکہ کا پہاڑ ویسے ہی اللہ نے اجاڑ بیابان رکھا ہوا ہے. کیوں کہ لوگوں جب تم مکہ آؤ گے میرے گھر کی زیارت کرنا, کہ مکے کو کعبے کو دیکھو گے تو یہ عبادت ہوگا, اس کا طواف کرو گے عبادت ہوگا, ادھر عبادت کرو گے میرے پیاروں کی اداؤں کو ادا کرو گے عبادت ہوگا. اٹ از ناٹ اے پکنک پوائنٹ. It is not a picnic point. یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے, یہ عبادت ہے, یہ عبادت کی جگہ ہے. ادھر آ کے سیلفیاں نہیں لینی ہے, ادھر آ کے لائف ٹو گو نہیں آنا ہے, ادھر آ کے صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. کلاک ٹاور بنا کر کے, ٹاور بنا کر کے اللہ کو نہیں بھولنا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں آل سعود یار؟ ویری سوری ٹو سے, لیٹ می سے پلیز. آج کلاک ٹاور بنا دیا گیا. میں بیٹھا کعبہ کو دیکھ رہا تھا, اچانک میں نہیں نگاہ چلی گئی کلاک ٹاور پہ. میری جو کنسنٹریشن تھی ڈائیورٹ ہو گئی. اور ایک بات اور, جو اتنا بڑا کلاک ٹاور بنایا, جو وہاں پہ اوپر لوگ رہتے تو ان کی بس میں کیا عرض کروں کہ جو اچھی چیزیں تھیں وہاں سے ساری مٹا دی گئیں. ایسی اٹریکشن کی چیزیں. بنجر پہاڑ کا مقصد سمجھے اللہ کے ہاں, اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوں گی لیکن یہ تھی. اب آتا ہوں میں آپ کی بات کی طرف کہ آج کیا ہو رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ماں کی عزت نہیں, دوست کی بیوی کی عزت ہے. ٹھیک ہے نا, کردار کی آپ نے بات کی. آپ نے کہا کیا نشانی ہے, تو بلال قطب صاحب میرا اس محفل میں یہاں بیٹھا ہونا یہ قیامت کی نشانی ہے. کہنے دیجئے مجھے, یہ محفل سجی ہوئی ہے, اللہم صلی علی محمد والے محمد. آپ کی منہ زبان سے بات جو ہے نا بڑی جرت اور ہمت والی ہے. میں جرت اور ہمت کیوں نہ کروں؟ کیا مجھے مر کے منہ نہیں دکھانا؟ حق بات نہیں کہنی؟ کیا مجھے اسی لیے علم سے نوازا گیا میرے رب کی طرف سے کہ جی تمہیں وہی کرنا ہے یار, آگا خوش ہو جائے بس, آگا صحیح ہے یار, ٹھیک ہے کر لو, کچھ نہیں ہوتا, روزہ چلتا ہے. نہیں, ایک دن ہم نے مرنا ضرور ہے. جب ہماری اللہ عز و جل سے شرم ختم ہو جاتی ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت بات ہے. میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے. اور شرک کے فتوے لگانے والوں, حدیث بخاری و مسلم کی غور سے سنو, پڑھو. مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے, مجھے اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ وہ دنیا کو بہت بڑی چیز پسند کرے گی اور موت کے خوف سے ڈرے گی. ایک چھوٹا سا وقت لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. حسین صاحب تشریف رکھیے. بسم اللہ سودی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اپنے علماء کرام سے بات کر رہے تھے اور شیریہ شاہ صاحب کا جو ماشاء اللہ تعالیٰ تجزیہ ہے بڑا وسیع انداز رکھتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے حسین مسعودی صاحب نے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جو بات کی, میں اس بات کو آپ کے آگے بڑھاتا ہوں کہ جو پہاڑ ہیں مکہ کے یہ بالکل کالے اور بنجر ہیں. مدینے کے پہاڑ بھی کالے اور بنجر ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ ان پہاڑوں کے اندر آگ لگ گئی اور آگ جو تھی وہ مدینے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو حضرت عمر خطاب کے پاس لوگ گئے اور عمر خطاب سے کہا کہ آگ جنگلوں میں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, اس کو روکنے کا کوئی انتظام انسانی
طور پہ شاید ممکن نہ ہو، اس کو کیا کریں؟ شہر کو خالی کر دیں؟ اب جب ہم باتیں کرتے ہیں نا حضرت عمر خطاب کی یا امیر المومنین کی یا کسی کے بھی صحابہ میں سے، ہم پتہ نہیں کیوں ان کے اس کردار کو اپنے کردار میں ضم نہیں کرتے. اسی وجہ سے شاید آج ہماری دعائیں اس طرح قبول نہیں ہوتی جو ان کی ہوا کرتی تھی. آپ نے پانی کا انتظام نہیں کیا، آپ شہر سے باہر نکلے، اپنا وہ جو آپ کے پاس عصا تھا، ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، اس کو آپ نے زمین پہ مارا، زور زور سے مارا، اور زمین کو کہا کہ تو حد ادب سے آگے بڑھ رہی ہے، تجھے اندازہ نہیں کہ آگے مقام رسالت ہے، یہاں پہ رک جا، میں نے تجھ پہ کبھی ظلم نہیں کیا، میں امیر المومنین عمر خطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو پیچھے کی طرف چلا جا. آج بھی تاریخ گواہ ہے، آگ لگی لیکن مدینے سے پیچھے رک گئی. یہ کردار ہے ان لوگوں کا جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں. حضرت بات ہو رہی تھی قیامت کی نشانیوں کی، اس میں حضرت ابو حذیفہ کا جو بیان ہے ابو داؤد کے اندر، اس میں آپ نے 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ نشانیاں ہوں گی، جن میں سے ایک دخان ہے، دھواں اٹھنے کی بات ہے، جس میں دجال ہے، سورج مغرب سے نکلنا ہے، ایک جانور دبا جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور ہم کلام ہوگا انسانوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد امام مہدی کا آنا، حضرت عیسیٰ کا آنا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا بڑا تفصیل سے احادیث کے اندر ذکر ہے کہ یہ کیسے ہوں گے اور پھر کیسے ان کو موت طاری ہوگی. اس کے بعد زمین کا 3 جگہوں سے 10 جانا، جن میں سے ایک جگہ جو ہے وہ حجاز خود بھی ہوگی. آگ کا یمن سے نکلنا اور پھر اس آگ کی وجہ سے لوگوں کا شام کی طرف سفر کرنا، اور پھر وہ کردار کی باتیں جو کہ آج ہم کر رہے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کی تاقیر اور تہذیب جو ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو آگے نکال لینا. حضرت یہ جو کردار اتنے زیادہ ہمارے معیوب ہو گئے کہ قیامت کی نشانیوں میں نظر آنے لگے. اس میں ایک نشانی جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے وہ یہ بھی کہ علماء اکرام جو ہیں وہ دین کو آسان کر دیں گے عمرہ کے لیے. مجھے یہ فرمائیے کہ عمرہ کے لیے آسان کیوں؟ اللہ نے تو دین بھیجا ہی آسانی کے لیے ہے، تو یہ پھر ایک بات منفی پہلو میں کیوں ہے جو قیامت کی نشانی بن گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. دیکھیے قرب قیامت کے حوالے سے ایک بات جو ان ساری چیزوں کا نچوڑ اگر کر کے نکالا جائے تو وہ یہ نکلے گا، اور جو احادیث میں بھی موجود ہے، کہ قرب قیامت جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی ویسے ویسے ظلم و استبداد بڑھتا چلا جائے گا. یعنی دنیا ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، عدل و انصاف ناپید ہو جائے گا، اور پھر ہی کیا ہے وہ ساری علامات جو پوری ہو کر کے پھر وہ الہی نمائندہ سامنے آئے گا جو حضرت عیسیٰ کی صورت میں ہو یا امام مہدی کی صورت میں ہو، اور پھر وہ عدل و انصاف سے اس طریقے سے پر کر دیں گے. یعنی پھر وہ کمال بھی دنیا کا آئے گا. یعنی ایک طرف بدترین ہو جائے گی دنیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ کہنا چاہیے کہ جو ولی خدا ہوگا، پھر جب وہ ادارہ کرے گا اس دنیا کو، وہ اس نظام کو چلائے گا، وہ اپنی حکومت اور سلطنت کو الہی نظام پر چلائے گا، تو پھر یہ زمین بھی جو ہے، ابھی آپ ذکر بھی فرما رہے تھے، پھر یہ زمین خود خزانے اگلے گی.